خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا لیں مگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ نفیس مرد تو ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے جبکہ عزت کے بغیر عورت ہی نہیں رہتی۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، انہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے، گڑ گڑانا بھی پڑتا ہے، ترسنا بھی پڑتا ہے اور ایسے کرتے ہوئے مر جانا بھی پڑتا ہے۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے تو اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ لڑنے کے بعد آپ کو توجہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جاننی سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہو اور آپ کو اس سے محبت ہو جائے تو ایسے شخص کو کبھی مت کھونا، سب چھوڑ دینا، لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ زندگی میں سچا پیار ایک بار کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتا۔ کبھی بھی جذباتی فیصلہ، دباؤ، عزت وغیرہ کسی کی بیماری کا ڈھونگ میں آ کر اپنی تمام زندگی لاش کی طرح مت گزاریں۔ آپ کو اپنا ہم سفر چننے کا مکمل اختیار اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی اس دین سے کوئی چیز بالا تر نہیں، کیونکہ روز آخرت آپ کے والدین تک آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ تم ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت، یہاں تک کہ اپنے آپ پہ سارا اختیار اسے دے دیتے ہو اور اس میں غور ہو کر خود کو بھول جاتے ہو۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے اپنی غریبی نہیں چھپا سکتے، سب سے پہلے اس کا استاد ہی کہتا ہے سب بچوں نے فیس جمع کرا دی ہے، آپ نے نہیں، اور یہیں سے ہی احساس کمتری جنم لیتی ہے۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ انسان خوش فہمی سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح شفاف نظر آتے ہیں۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لبوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض کان اتارنے کا ایک موقع ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اسی وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اسے پا نہیں سکتے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے،
اسی طرح جب مشکلات کی قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب پر یقین رکھیں۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پہ ترس آئے گا۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آ برستے ہیں کہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ منوا لیا کچھ مان گئے۔ یہ مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ یہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ زائد ہو جاتی ہے۔